پاک فوج میں خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے، ایک خودکار عمل جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ اس فوج میں ہر وقت یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا، یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ کوئی بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو، کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو، کسی قسم کا بیڈ ملٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو، تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی، بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک ہو اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اٹ کمز ایون مور ہارڈر، بیکاز اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور عقل اور زیادہ ذمہ داری ہے۔ فوج میں کڑے احتسابی عمل پر ڈی جی آئی ایس پی آر 7 مئی کو واضح بیان دے چکے۔ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل کہتے ہیں کہ پاک فوج میں خود احتسابی کا ایک کڑا اور شفاف عمل ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ جتنا بڑا عہدہ ہو اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ ڈی آئی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج میں خود احتسابی کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہونے پر رد عمل۔ وزیر دفاع نے کہا کہ 9 مئی میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کردار ہو سکتا ہے، تصدیق سے نہیں کہہ سکتا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ جو سیاسی واقعات ہوئے ہیں ان میں فیض حمید کا ہاتھ ضرور ہوگا۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئیں۔ صنم جاوید نے درخواست دائر کرنے کے لیے بایو میٹرک تصدیق کرائی۔ آپ کو بتائیں کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ لاہور کی عدالت سے صنم جاوید کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کرنے کا امکان ہے۔ صنم جاوید کا اس موقع پر کہنا تھا، نہ میرا منہ بند ہوگا اور نہ ہی میرے خلاف کیسز کم ہوں گے۔ بہت سو کے طوطے اڑ چکے، کیا پی ٹی آئی اب نیوٹرل ہو گئی؟ ڈرٹی ہیری لفظ کا موجد کون؟ اینکر پرسن منصور علی خان نے اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں ہونے والی چہمگوئیاں بتا دی۔ اپنے ویلاگ میں منصور علی خان نے کہا کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد رد عمل آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد میں چہمگوئیوں کا بازار گرم ہے۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کو امریکہ اور بھارت سمیت تمام ممالک بغور دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی کی پریس ریلیز کے دوسرے پیراگراف نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ آرمی پریس ریلیز میں لکھا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد چند ایسی چیزیں ہیں جس میں انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جنرل فیض پاکستان تحریک انصاف کے معاملات میں بہت زیادہ مداخلت کرتے تھے۔ ڈرٹی ہیری کا لفظ فیض حمید نے ہی متعارف کرایا۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق جنرل فیض حمید، ثاقب نثار اور بشرا بی بی کا کیا کردار تھا؟ 10 سالہ پلان کا موجد کون تھا؟ سینئر صحافی جاوید چودھری کے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ جاوید چودھری کے مطابق جنرل فیض حمید کو 2018 کا الیکشن مینج کرنے اور نون لیگ کو ٹھوکنے کی ہدایت کی گئی۔ ان کو نواز شریف کو فکس کرنے کا پورا اختیار دیا گیا۔ ججز کو ڈرانے دھمکانے کا بھی پورا اختیار تھا۔ عمران خان کو الیکشن لڑانے سے لے کر حکومت دلوانے تک کا بھی پورا اختیار دیا گیا۔ جاوید چودھری کے مطابق افغانستان میں طالبان کی حکومت بھی جنرل فیض حمید نے بنوائی اور امریکیوں کو نکالنے میں بھی کردار ادا کیا۔ اعظم سواتی کس کا کوڈ ورڈ تھا؟ مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ عمران خان نے آخری گفتگو میں کیا ہدایات دیں؟ فیض کی گرفتاری کے بعد اندر کی خبریں آنے لگیں۔ جاوید چودھری نے بڑے بڑے دعوے کر دیے۔ اپنے ولاگ میں جاوید چودھری نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے متعلق تہلکہ خیز انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی ایسے ہی کسی کو گرفتار یا حراست میں نہیں لیتی۔ یہاں پوری تحقیقات کے بعد پہلے ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں، پھر حراست میں لیا جاتا ہے اور ثبوت سامنے رکھے جاتے ہیں۔ اگر وہ شخص سارے گناہ تسلیم کر لے تو اس کی سزا تھوڑی کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ انکار کر دے تو سزا بڑھ جاتی ہے۔ کورٹ آف انکوائری کیا ہے اور کورٹ مارشل کیسے ہوتا ہے؟ جنرل فیض حمید کو حراست میں لیے جانے کے بعد وہ اہم تفصیلات جو سب جاننا چاہیں گے۔ فوج میں کورٹ آف انکوائری ایک تفتیشی عمل ہے۔ جس طرح سویلین اداروں میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس طرح فوج میں کورٹ آف انکوائری عمل میں لائی جاتی ہے۔ اگر فوجی افسر کی جانب سے بدعنوانی یا کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کرنے کا معاملہ سامنے آئے
تو سیکٹر کمانڈر اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کورٹ آف انکوائری کا حکم دیتا ہے۔ کورٹ آف انکوائری کوئی ایکشن لینے کی مجاز نہیں ہے، البتہ اس کی سفارشات کی روشنی میں کورٹ مارشل کی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ ماضی میں فوج کے کن جرنیلوں کو کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا، کن وجوہات پر سزائیں دی گئیں؟ جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہونے کے بعد اہم تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کا کورٹ مارشل ہوا۔ انہوں نے انڈین خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ کے ساتھ ایک کتاب لکھی تھی جس میں پاکستانی حکام کے بقول ایسا مواد بھی شامل تھا جو کہ پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلق ہے۔ اسپائی کرانیکلز کے مصنف جنرل اسد درانی کو 25 سال قبل فوج سے بے دخل کیا گیا تھا۔ اصغر خان کیس میں ان کا نام آنے کے بعد انہیں آئی ایس آئی سے جی ایچ کیو بلوا لیا گیا تھا، اور پھر جب دوبارہ یہ سامنے آیا کہ وہ سیاسی امور میں مداخلت کر رہے ہیں تو انہیں قبل از وقت ریٹائر یعنی فوج سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ حکومت کے کون سے لوگ جنرل فیض حمید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ حامد میر نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ جب کوئی وردی پہن کر سیاست میں مداخلت کرتا ہے اور اسے روکا نہ جائے تو جب اس کی وردی اتر جاتی ہے تو پھر وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتا بلکہ پھر وہ سازش کرتا ہے۔ تو جنرل فیض حمید کا ریٹائرمنٹ کے بعد پچھلے 1.5 سال میں جو کردار تھا وہ مداخلت نہیں کر رہے تھے بلکہ جوڑ توڑ کرتے تھے، اور اس میں سے سازش کا پہلو نکلتا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ 9 مئی کا معاملہ ہے۔ حامد میر نے کہا کہ 9 مئی 2023 کا جو واقعہ ہے اس میں تحریک انصاف کے درجنوں رہنماؤں پر مقدمات درج ہوئے، سینکڑوں لوگ گرفتار ہو گئے۔ جو مقدمات درج ہوئے اور جو چارج شیٹ ان پر لگائی گئی ان میں کہیں بھی جنرل فیض کا ذکر نہیں آیا، جبکہ آن دی گراؤنڈ سچویشن یہ تھی کہ لوگ ہمیں بتا رہے تھے جناب فون تو جنرل فیض نے کیا تھا کہ فلانی جگہ پہنچو اور ایف آئی آر میں ان کا نام نہیں ہے۔ تو یہ جو خبریں ہم پچھلے کافی عرصے سے سن رہے تھے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا، تو اب وہ ثبوت آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا۔ عمران خان کو جیل میں جنرل فیض کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ حامد میر نے جنرل فیض حمید کی گرفتاری کی اصل وجہ بتا دی۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جنرل فیض کا نام آ رہا ہے، دوسرا 3-4 مہینے پہلے تک جنرل فیض کا پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ رابطہ تھا اور ان کو یہ استعمال کر رہے تھے کچھ سرونگ فوجی افسران کے خلاف۔ ان کو یہ کہتے تھے فلاں فوجی افسر نے یہ سازش کی ہے، پریس کانفرنس میں اس کا نام لو، فلاں فوجی افسر کا نام لو، فلاں آدمی کا نام لو۔ تو یہ چاہتے تھے کہ سرونگ فوجی افسران کے نام پریس کانفرنس میں لیے جائیں۔ کمال ہے بھائی، کیسے کیسے لوگ ہیں جو عمران ریاض خان ایک بار پھر فیض حمید کا تعلق عمران خان سے جوڑنے پر طیش میں آ گئے۔ حامد میر کو بھی کھری کھری سنا ڈالی۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری پر بات کرتے ہوئے صحافی عمران ریاض خان نے کہا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی گرفتاری کے بعد امید کی کرن پیدا ہو گئی۔ ماضی میں کسی بھی جنرل کو حلف سے غداری پر سزا نہیں ملی، کسی کو سیاسی مداخلت پر سزا نہیں سنائی گئی۔ جنرل فیض حمید پہلے جنرل ہوں گے جسے سیاست میں مداخلت، حکومت بنانے اور گرانے میں کردار ادا کرنے پر سزا سنائی جائے گی۔ ایران 24 گھنٹے میں اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ برطانوی میڈیا نے یہودیوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں حکام سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پر حملہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران آئندہ 24 گھنٹے میں اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایران کے حملے کا خدشہ اور حماس سے لڑائی، اسرائیل سر پکڑ کے بیٹھ گیا، مالی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کہتی ہے کہ 10 مہینے سے جاری حماس اسرائیل جنگ سے اسرائیل کو بڑا مالی نقصان ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کیپٹل مارکیٹ کمپنی فچ نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ میں کمی کر دی ہے۔